السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں عبدالستار اور آج میں مزید آپ کو سورہ آل عمران کا ترجمہ اور تفسیر پڑھاؤں گا۔ سورہ آل عمران کے بارے میں کل کمنٹس میں ایک دوست نے پوچھا تھا کہ یہ عمران جو ہیں کیا حضرت مریم کے والد نہیں ہیں؟ بالکل جناب، یہ حضرت مریم کے والد ہیں اور حضرت مریم کی جو والد ہیں ان کا نام حنہ تھا، یہ ان کے شوہر ہیں۔ کیونکہ اس سورہ میں حضرت عمران کے تمام خاندان کا ذکر ہوا ہے، ان کے رشتہ داروں کا ذکر ہوا ہے، تو اسی حوالے سے اسی صورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں ہم۔ سورہ آل عمران کی 7ویں آیت ہے، اس کا ترجمہ کہ وہی اللہ ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے۔ اس کتاب کی بعض آیات واضح ہیں جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور اس کی بعض آیات متشابہ ہیں۔ سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ جوئی کے لیے اور متشابہ کا محمل نکالنے کے لیے آیتیں متشابہ کے در پہ رہتے ہیں، حالانکہ متشابہ کے محمل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ماہر علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور صرف عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو لوگوں کو اس دن جمع فرمانے والا ہے جس کے وقوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو بالکل سمپل اور آسان سی بات اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہے کہ یہ قرآن پاک میں کچھ آیات بالکل سمپل ہیں، بالکل صاف اور سیدھی بات انسان کو بتائی گئی ہے کہ آپ نے ایک اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کی جو سچی کتابیں ہیں توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن، ان پر آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، اور تمام نبیوں اور رسولوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو مختلف احکامات دیے ہیں کہ آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ان احکامات کو اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان پر عمل کریں، اور حقوق العباد کا خیال رکھیں، اپنے تمام رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی غریب ہے، کوئی بہت مجبور ہے، تو سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ تقسیم کریں۔ آج کل زکوٰۃ کا مہینہ ہے تو اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ آپ دیں۔ اگر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دیتے اور باہر زکوٰۃ دیتے ہیں تو یقین کریں آپ کی زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہوگی۔ بالکل اللہ تعالیٰ ایسی زکوٰۃ کو قبول نہیں کرتا کہ آپ اپنے سگے جو خونی رشتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، آپ ان کو چھوڑ کر جو باہر کے لوگ ہیں آپ ان کو پہلے زکوٰۃ دینا شروع کر دیں اور اپنوں کو بالکل محروم کر دیں، اور آپ کے اپنے بھوک اور مفلسی کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر زندگی گزار رہے ہوں اور آپ ان کی بالکل مدد نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن پاک میں کچھ ایسی آیات بھی میں نے نازل کی ہیں جو ہو سکتا ہے تمہاری عقل سے اوپر ہوں، تمہیں ان کی سمجھ نہ آئے، اور جو عقل والے ہوں گے وہ ایسی آیات کے پیچھے نہیں پڑیں گے، کیونکہ اللہ کا دین بالکل آسان ہے، سمپل ہے۔ جو تمہیں سیدھی سیدھی باتیں بتائی گئی ہیں تم اس پر عمل کرو۔ اب اگر کوئی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی، جیسے قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے یا اللہ کا چہرہ ہے یا اللہ کی پنڈلی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک مثال دینے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے جب اپنے ہاتھ کا ذکر کرتا ہے، اپنے چہرے کا ذکر کرتا ہے، اپنی پنڈلی کا ذکر فرماتا ہے، تو اگر آپ اس چیز کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہوگا تو پھر کس طرح ہوگا، اللہ کس طرح ہوگا، اللہ کی پنڈلی کس طرح ہو سکتی ہے، تو یہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جانے والی یہ ایسی آیات ہیں۔ آپ ایسی آیات کے میننگز کو، ان چیزوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ کا پاک رسول جانتا ہے، یا وہ صاحب علم جو اللہ کے اولیاء ہیں وہ ان آیات کا ٹھیک ٹھیک مطلب سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ انسان جو تجھے میں نے سمپل باتیں بتائی ہیں، جو بالکل آسان باتیں ہیں، اگر تو ان پر بھی عمل درآمد کرتا ہے، ان پر تو ٹھیک ٹھیک عمل کرتا ہے تو تجھے جنت مل جائے گی، تو دوزخ کی آگ سے نجات پا لے گا۔
تو تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو بالکل الٹی سیدھی وہ باتیں جو تیری سمجھ سے بہت بالا تر ہیں تو ان کے پیچھے پڑے اور اپنا ٹائم ضائع کرے؟ تو ایسا تجھے بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے بڑا سمپل ہے، بڑا آسان ہے۔ آپ ان اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے آپ کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں اور آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں اللہ کے عذاب سے نہ ان کے مال ہرگز بچا سکیں گے نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ ان کا طریقہ بھی قوم فرعون اور ان سے پہلی اقوام کے طریقوں کی طرح ہے، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب سے پکڑ لیا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آپ کافروں سے کہہ دیجئے تم عن قریب مغلوب ہوگے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اگر دنیا میں دولت حاصل کرنے کے پیچھے پڑ جاتے ہو اور اللہ کے دین کو بھول جاتے ہو، اپنے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو، اور صرف تمہارا زندگی کا ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے کہ صرف روپیہ پیسہ کمانا ہے، اور وہ بھی چاہے حلال یا حرام طریقے سے ملے، آپ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ آپ حرام کما رہے ہو یا حلال کما رہے ہو، بس آپ کے اندر یہی ہوس ہے کہ میں روپیہ پیسہ زیادہ سے زیادہ جمع کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو صاف کہہ دیا کہ یہ کام تو تم سے پہلے جو بڑے بڑے کافر گزرے ہیں، فرعون، نمرود، یہ بادشاہ اور ان کے جو پیروکار تھے وہ یہ کام کرتے رہے ہیں۔ تو یہ تو کوئی کامیابی کا رستہ نہیں ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے اللہ کے بتائے ہوئی باتوں پر عمل کرنے، اور اس جو دنیاوی جو ہوس ہے، دنیا کی جو لالچ ہے، اس کو اپنے دل سے نکالنے، تب آپ اللہ تعالیٰ کے سچے دین پر چل سکیں گے، عمل پیرا ہو سکیں گے، اور یہی کامیابیوں کا راستہ ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو جس طرح قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا تھا، اور نمرود پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا، تو پھر تم بھی تیار رہو۔ اگر تمہارا طریقہ کار یہی رہتا ہے کہ تم نے دولت کے پیچھے بھاگنا ہے اور تم نے دنیاوی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لینا ہے، تو پھر تم اللہ کے سچے دین کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکو گے، اور یہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ کبھی بھی تمہارے دل پر اثر نہیں کر سکیں گی۔ تو اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا پاک کلام تمہارے دل پر اثر کرے تو اپنے دل سے یہ دنیا کی لالچ، دنیا کی ہوس دل سے نکالو، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ پاک کلام ٹھیک سمجھ آئے گا اور آپ کے دل پر اس کا اثر بھی ہوگا۔ بے شک تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی تھی جو میدان بدر میں باہم صف آرا ہوئے۔ ایک جماعت اللہ کی راہ میں جنگ کر رہی تھی اور دوسری جماعت کافر تھی۔ وہ کافر ان مسلمانوں کو کھلی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے ضرور عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جنگ بدر کا ذکر فرمایا ہے کہ ایک طرف مسلمان 313 تھے اور دوسری طرف تقریباً 1000 کے قریب کافر تھے۔ اب 313 بالکل خالی ہاتھ مسلمان تھے، اور دوسری طرف ہر طرح کا اسلحہ، ہر طرح کی طاقت، گھوڑے، تلواریں، زریں، ہر چیز ان کے پاس تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح سے مدد کی کہ کافروں کو مسلمان اپنے سے ڈبل نظر آنا شروع ہو گئے، اور پھر جب ان کا مقابلہ ہوا تو پھر دنیا جو اس وقت لوگ موجود تھے انہوں نے ایک عجب نظارہ دیکھا کہ 313 جو لوگ خالی ہاتھ تھے لیکن ان کے پاس صرف اور صرف ایمان کی طاقت تھی، اور اپنے نبی کے ساتھ انہوں نے ان کافروں کا خالی ہاتھ مقابلہ کیا۔ 6، 7 یا 8 یا 10 تلواریں تھیں ان کے پاس، اور انہی سے تلواریں چھین کے مسلمانوں نے کافروں کو عبرتناک شکست دی۔ 313 نے 1000 کافروں کو عبرتناک شکست دی۔ تقریباً 70 کافر مارے گئے اور 70 سے زیادہ قیدی بنا لیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ بدر ہوئی تھی 2 ہجری میں، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح عطا فرمائی، اور کافروں پر مسلمانوں کا رعب پڑ گیا، اور وہ
میدان بدر سے کافر بھاگ نکلے اپنی لاشوں کو چھوڑ کے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان فتح عطا فرمائی، انہیں مال غنیمت بھی ملا، جس سے ان کی جو فوجی طاقت تھی اس میں اضافہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر فرمایا ہے جنگ بدر میں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی جماعت کی مدد کرتا ہے تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ تو فرینڈز، میں کوشش کیا کروں گا کہ بات تو خیر میں اگر ساری رات بھی تفسیر بیان کرتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے، آپ کو مزہ آئے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ دھیان کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھیں، سمجھیں، آپ کو مزہ بھی آئے، اور میں کوشش کروں گا کہ بہت بات کو لمبا نہ کروں۔ جیسے ابھی یہ تھوڑا سا جنگ بدر کا ذکر آیا تو میں نے مختصر سا آپ کو جنگ بدر کے بارے میں بتا دیا، تو میں کوشش کروں گا کہ جن آیات میں کچھ بتانے والی بات ہوا کرے گی، یعنی کہ جس کی ضرورت میں محسوس کروں گا کہ آپ کو بتایا جائے تو میں ضرور بتایا کروں گا، ادروائز میں پھر وہ ترجمہ پڑھتے ہوئے آگے نکل جاؤں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ واقعہ بالکل ایسی آیات ہوں گی، ایسی آسان ہوں گی کہ اس کا آپ کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن جہاں پہ میں نے ضرورت محسوس کی کہ آپ کو بتایا جائے، آپ کو سمجھایا جائے، تو میں ضرور وہاں پہ رکوں گا اور آپ کو پڑھاؤں گا، سمجھاؤں گا، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے نالج دی ہے میں ضرور وہ نالج آپ کو دوں گا، یہ میرا وعدہ آپ سے۔ تو آپ نے بس یہ کرنے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ میں جب بھی ترجمہ اپلوڈ کروں گا، تفسیر بیان کروں گا، وہ آپ تک پہنچے گا۔ باقی اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی ایک بڑے اچھے طریقے سے قرآن پاک کو سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملے، کیونکہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا یہ جو کام میں نے سٹارٹ لیا ہے نا، یہ میں نے کسی اور کو کرتے نہیں دیکھا اس طریقے سے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ کوئی فرقے بازی والی بات نہ کریں، جو کچھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان کر دیا ہم اسی کو بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز، اور ہم وہ دین سیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کو سکھایا اور جو صحابہ کا دین تھا۔ ہم یہ جو آج کل فرقے بازی میں امت گری ہوئی ہے، مختلف مسائل کا شکار ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کافر کہہ رہے ہیں، تو ہم نے ایسا کام بالکل کوئی نہیں کرنا۔ ہم تمام مکتبہ فکر، چاہے آپ اہل سنت ہیں، دیوبند ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ہیں، کسی بھی آپ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ہمارا چینل جوائن کریں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ملے گی جس سے آپ کی دل آزاری ہو، جس سے آپ کو لگے کہ یہ میں نے بات غلط کی ہے۔ ہاں، جو قرآن میں لکھا ہوگا وہ میں حق اور بڑی جرأت کے ساتھ بیان کروں گا، اس سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو میں پھر معذرت خواہ ہوں، کیونکہ اللہ کی سچی کتاب کو میں بڑی سچائی کے ساتھ بیان کروں گا اور بڑی جرأت کے ساتھ بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور جو بات قرآن میں ہوگی اس کو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کریں گے، اور اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم نے اللہ کی کتاب کو ہر انسان کے پاس حق کے ساتھ پہنچانا ہے اور سچائی کے ساتھ پہنچانا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو قرآن پاک سکھاؤں، پڑھاؤں، تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، میری حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آپ کے ایمان میں اضافہ کرے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔